نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کل کئی لوگ ہیں جو دعوت اسلامی کے خلاف بڑی بکواس کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ کرپشن کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ سود کے پیسے لیتے ہیں، کوئی کیا اور کوئی کیا. باتیں کرنے والے باتیں کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں کہ پہلے بھی کئی آئے اس طرح کے، یا خاموش ہو گیا، یہ چلے گئے. مگر ایسی باتوں پہ دعوت اسلامی کان نہیں دھرتی. وہ اپنا کام پہ کام، وہ کہتی ہیں ہر مخالفت کا جواب بس کام کام کام. دعوت اسلامی یہ ایک ایسی عالمی تنظیم ہے جو دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم اور عوام کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہے. دعوت اسلامی پاکستان میں جب کوئی مشکل آئے یا کہیں پر بھی کوئی مشکل ہے، آج کل غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے، جو حالات وہاں ہوئے، تو دعوت اسلامی ہی وہ تنظیم ہے جو الحمدللہ میدان عمل میں کھڑی نظر آئی. دعوت اسلامی کے اراکین شورا کے اہم اور مشہور رکن حاجی عبدالغریب اتاری خود غزہ کی پٹی پر گئے. وہاں جا کر غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نابالغ ناسمجھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملے، انہیں اٹھایا، ان سے پیار کیا اور ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا. وہاں بے گھر لوگوں کے لیے خیمے بستیاں بنا رہے ہیں. وہاں پر بہت سارا کھانا ہے یا دیگر ضروریات زندگی ہیں. ایک ہسپتال بنا رہے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے مدد کر رہے ہیں. علماء نے جہاد کا اعلان کیا تھا. ایک یہ بھی جہاد ہے، وہاں کے لوگوں کو مالی تعاون بھیجنا، یہ بھی جہاد ہے. اور جو جہاد بالسیف ہے، اسلحہ اٹھا کر جہاد کرنا، تو یہ جو جہاد ہے یہ ریاست کے اعلان کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن جو مالی تعاون ہے وہ فی الحال ممکن ہے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ وہاں پر لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. مختلف زمانوں میں مختلف قسم کے لوگ اس طرح سامنے کیے گئے جو دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں. آج کل وہ ارشاد بھٹی کے کوئی باتیں اس طرح آئی ہیں اور مخالفت میں بات کر رہا ہے. تو یہ کوئی جو ہے نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے. ان چیزوں پہ توجہ نہ دیا کریں. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو موجودہ جنہیں بنایا گیا ہے، انہوں نے غزہ میں مسلمانوں پر ظلم کی مذمت کی. ہم نے دیکھا ہے، سنا نہیں ہے بیان، مگر میڈیا پہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے مذمت کر دی. شاید ہوگا مگر نظر میں نہیں گزرا. تو ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک علاقے میں گاؤں میں امام صاحب آئے. وہاں بڑا ذمہ دار شخص تھا، وہ مسجد میں جھاڑو لگا رہا تھا. امام صاحب نے دیکھا، آ کر جھاڑو پکڑنے لگے کہ چودھری صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہی تو کرتے ہیں، مسجد میں صفائی کرنا ثواب ہے. تو میں اس لیے جھاڑو لگا رہا ہوں، صفائی کر رہا ہوں. چودھری صاحب نے کہا، امام صاحب نے کہا چودھری صاحب بے شک مسجد میں صفائی کرنا، جھاڑو لگانا ثواب ہے، مگر آپ یہ ثواب غریبوں کو لینے دیں. آپ کے لیے ایک اور ثواب ہے. وہ ثواب یہ ہے کہ آپ مسجد کو تعمیر کروا دیں، نئی مسجد بنوا دیں، یا اسی کو جو ہے اسی کی تزئین و آرائش کر دیں، اس پہ کام کریں. آپ کے لیے وہ ثواب ہے. یہ ثواب تو غریب لوگ بھی حاصل کر دیں گے، یہ ان کو کر دیں گے. تو بھائی بات یہ ہے وزیر اعظم صاحب،
یہ مذمتیں ہم غریبوں کو کرنے دیں، ہم کر رہے ہیں تو عملی اقدام کریں۔ آپ ایٹمی اسلامی ملک جس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کا خون ہے اور لا الہ الا اللہ کے رشتے سے تمام دنیا کے مسلمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو اسلامی ریاست جو ایٹمی طاقت ہے اس کے آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ بھی مذمت کریں گے۔ مذمت تو ہم بھی کر رہے ہیں، مذمت تو ریڑھی والا جھوپڑی والا بھی کر رہا ہے۔ آپ کوئی عملی کام کریں، وہاں کوئی امداد بھجوائیں اور اگر ممکن ہو تو ان لوگوں کو طاقت فراہم کریں، افواج بھیجیں۔ ان لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ پتھر اٹھا کے کھڑے ہیں، وڈے اٹھا کے کھڑے ہیں، یا پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق بلند کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مذمت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی مذمت سے ان کا کوئی بداوا نہیں ہوگا، نہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ آپ مرمت کریں اسرائیل کی، کیا آپ نہیں کر سکتے؟ یا آپ کے یہ اختیار میں نہیں ہے؟ آپ کے اختیار میں ہے۔ جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہ مختار ہوتا ہے، کہ آپ غلام ہو؟ آپ کہو گے نہیں ہم غلام نہیں ہیں، تو جب غلام نہیں ہو تو پھر کیوں نہیں مدد کرتے ہو؟ تو آپ سے یہی التماس ہے، آپ ان کے ساتھ مالی تعاون بھی وہاں بھجوائیں حکومت کی طرف سے، اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے افواج پاکستان کے دستے روانہ کریں تاکہ ان کی مدد ہو اور ان کی حفاظت ہو۔ قبلہ اول بیت المقدس کے تحفظ کے لیے بھی جتنا ہو سکے، غزہ کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدام اٹھائیں۔ اور وزیر اعظم صاحب آپ کو یاد دلا دوں، محترم ہمارے کشمیری بھی بڑے ظلم کا شکار ہے۔ چلے وہاں تو آپ کہیں گے مجبوری ہے، کافی دور ملک ہے، کئی ملک بیچ میں کراس کرنے پڑیں گے، لیکن یہاں تو ایسی مجبوری نہیں ہے۔ یہاں تو کئی ملک کراس نہیں کرنے پڑیں گے، اپنا ملک کے ساتھ ان کا بارڈر ہے، تو آپ ان کی مدد نہیں کرتے، ان کی مدد کریں، اور ایسی مدد کریں کہ وہ نظر بھی آئے۔ کشمیر پر انڈیا قابض ہو کے بیٹھا ہے اور آپ کچھ کریں، کشمیریوں کے ساتھ تو بھلا کر دیں، ان پر تو بہانے بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ جس وقت وہ شرافت سے نہیں مان رہا، اقوام متحدہ کی رائے کے مطابق بھی نہیں مان رہا، اسرائیل بھی اسی طرح کرتا ہے، تو کیا پھر ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے رہیں گے؟ مسلمانوں کے لیے ضرور مدد کریں، مسلمانوں کی مدد ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین و آمین۔